بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ اس پہ بات کریں گے، اور میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ شروع سے اینڈ تک مکمل ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ سردیوں کا موسم ہے اور ہم مسجدوں میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہمارے محترم بزرگ جو ہوتے ہیں اور ہمارے قابل احترام مسجدوں میں آنے والے جو نوجوان ہوتے ہیں، وہ سردی سے بچنے کے لیے جسم کے اوپر اپنے چادر رکھتے ہیں اور شال وغیرہ مفلر وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو مسئلہ آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے صدل، کپڑے سے صدل کرنا، جو اہل کتاب یہود و نصارہ کرتے تھے اور جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ ہر وہ کام جس سے یہود و نصارہ کی مشابہت ہوتی ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو چونکہ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز دین کا ستون ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس کام سے بچیں کہ جس میں یہود و نصارہ کی مشابہت ہوتی ہے۔ تو کپڑے سے صدل کرنا، چادر لینا، یہ کس انداز میں ہم چادر لیں گے تو ہماری نماز ہوگی؟ کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کہیں ہم نماز پڑھیں اس انداز میں چادر لیں، ایسے نماز پڑھیں کہ ہماری نماز ہی نہ ہو، ہمیں مسئلے کا پتہ نہ ہو، اس کی وجہ سے نماز ضائع ہو جائے۔ تو آج انشاءاللہ ہم وہ طریقہ پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھیں کہ یہ جو رومال ہے یہ ایک چادر ہی ہے جو ہم نماز میں لیتے ہیں۔ تو صدل اس کو کہتے ہیں کہ جو ہم نے جسم کے اوپر کپڑا پہنا ہوا ہے اس کے علاوہ اضافی کپڑا، کوئی چادر ہم اپنے جسم کے اوپر رکھتے ہیں، اس کو لٹکاتے ہیں، اس کو صدل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ چادر ہے، ایک طریقہ صدل کا یہ ہے کہ ہم اس کو سر کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کے دونوں کنارے اس کو نیچے لٹکا دیتے ہیں۔ یہ صدل کی ایک صورت ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور دوسرا طریقہ صدل کا یہ ہے کہ ہم چادر سر پہ نہیں رکھتے، اپنے کندھوں پہ رکھتے ہیں اور اس انداز میں اس کے دونوں کنارے بھی نیچے لٹکا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی صدل کی ایک صورت ہے، ایک طریقہ ہے۔ اگر اس انداز میں ہم کپڑا لٹکا کے نماز پڑھیں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو اگر اس انداز میں ہم نے نماز پڑھی تو یہ ہماری نماز جو اس کو ہم دوبارہ لٹائیں گے، یہ واجب الاعادہ ہے، اس کو دوبارہ ہم پڑھیں گے۔ اور تیسرا طریقہ جو صدل کا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر آج کل دیکھا جاتا ہے نوجوان ہمارے بچے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک کونا اس طرح پیچھے لٹکا لیتے ہیں چادر کا اور ایک ایسے آگے اس کو لٹکا دیتے ہیں۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے صدل کا۔ اگر ان تینوں طریقوں کے مطابق ہم عمل کریں گے، اس طرح کریں گے تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ صدل ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ہماری نماز ضائع ہو جائے گی۔ اب دو طریقے جائز ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس انداز میں ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی چادر کو اس طرح کندھوں پہ رکھیں، کندھوں پہ رکھ کے ہم کیا کریں، ایک کونا جو ہے وہ آگے لٹک رہا ہے اور دوسرا کونا یوں پیچھے ہم کر لیں، یعنی ایک کونا آگے ہے اور ایک پیچھے ہوگا، تو اس طرح ہم نماز پڑھیں گے تو نماز جائز ہو جائے گی۔ لیکن اس میں بھی ہمیں ایک چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح ہم کونا رکھیں گے تو ایک دو دفعہ ہم رکوع میں سجدے میں جائیں گے تو یہ کونا سرک کے نیچے آ جاتا ہے، یہ نیچے جب آ جائے گا تو یہ بھی صدل کی ایک صورت بن جائے گی۔ تو ہمیں اس میں اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے کندھے پہ رکھنی ہے چادر تو ہم اس چادر کو اس طریقے سے لیں کہ اس کے سرے کو ہم آگے اس طرح کر لیں، یا آگے کر لیں یا کسی جگہ پہ اس کو ہم یوں پھنسا لیں گے تو ہم مکمل نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمارا یہ کپڑا یہاں سے نہیں نیچے گرے گا، ہماری نماز درست ہو جائے گی۔ اور دوسرا اور صحیح جو طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں چادر لی کہ آپ نے امامے کے اوپر اس طرح چادر کو رکھا، یعنی تھوڑی چادر امامے کے اوپر، اور پھر اس چادر کو اس طرح آپ نے لیا ہے۔ یہ صحیح طریقہ اور سنت طریقہ ہے چادر لینے کا۔ نماز کے اندر اگر چادر ہم لیتے ہیں تو یہ سرکار کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پلو جو ہے اس کو ہم
آگے کر لیں کہ بار بار یہ نیچے نہ گرے۔ اور دوسرا اس میں یہ ایک اور بات اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ اکثر ساتھی جب چادر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو اور ناک کو بھی یوں چھپا لیتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے۔ تو اس انداز میں اگر ہم منہ چھپا لیں گے تو یہ بھی ایک مکروہ تحریمی جو ہے اس کے اندر یہ آ جاتا ہے، اس بندے کی بھی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ہم نے جب چادر لینی ہے تو ہماری داڑھی یعنی ہونٹوں سے نیچے نیچے یہ داڑھی والا حصہ اور ناک ہمارا باہر رہنا چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ عمل مبارک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم ضروری مسئلہ ہے، سردیوں کا موسم ہے۔ تو ہمارے بزرگ، ہمارے ساتھی جو ہیں وہ نماز پڑھنے جب آتے ہیں تو انہوں نے چادر وغیرہ لی ہوتی ہے اور شال وغیرہ، مفلر وغیرہ لیا ہوتا ہے۔ تو اس انداز میں اگر ہم نے طریقہ پڑھا ہے سرکار کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے نماز کے اندر صدل کیا، یعنی دونوں کونوں کو لٹکا دیا، سر پہ رکھ کے لٹکا دیا، یا ایک ہی کونے پر آگے اور پیچھے کپڑے کو لٹکا دیا، تو اس صورت میں ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے مسائل کو سیکھ کر ان کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔